اپنا پیرنی صاحبہ کرپٹ ہیں یا وہ سارے کا سارا سامان جو ہے وہ بنی گالا جاتا ہے. تو آپ نے 3 ماہ میں عملاً اس پہ کوئی ہاتھ ڈالا ہے تو وہ بتائیں، ثبوت کے ساتھ بتائیں. آپ اگر باتیں ہی کرتے تھے تو یہ تو اپوزیشن کا کام ہوتا ہے باتیں کرنا. حکومت میں آنے کے بعد آپ کو وہ ہاتھ ڈالنے سے یا وہ اجازت آپ نے کس سے لینی تھی جو آپ کو اجازت نہیں مل رہی؟ اور پھر لوگ سوال کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ بھائی عمران خان اگر کہہ رہے ہیں کہ بند کمروں میں، فواد چودھری اگر کہہ رہے ہیں بند کمروں میں ججز اور جرنیل فیصلے کرتے ہیں، تو پھر کیا یہ فیصلے جو وہ کرتے ہیں، کیا نواز شریف اور مریم نواز شریف کے خلاف وہ فیصلے نہیں آئے؟ اور اگر آئے ہیں تو آپ حکومت میں ہیں، آپ کیوں نہیں بتا رہے؟ اور اگر حکومت میں ہونے کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم پچھلی زیادتیوں کو بلا کر ریاست کے لیے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، بھئی آپ آگے بڑھیں، اچھی بات ہے، کسی سے انتقام نہ لینا، کسی سے وہ اپنا بدلہ نہ لینا، مگر آپ کو یہ عوام مینڈیٹ نہیں دیا عوام نے کہ جن لوگوں نے 70 سالوں میں غلطیاں کی، تباہی و بربادی کی اس ملک کی، آپ ان کو بیل آؤٹ کر دیں. آپ کو یہ مینڈیٹ نہیں ہے، حکومت وقت کو یہ مینڈیٹ نہیں ہے کہ جس شخص نے 20 سال بے پناہ تکلیفیں اٹھائیں، بے پناہ اذیتیں سہیں، بے پناہ جیلیں کاٹیں، ہائی جیکر بن گیا، اور اس شخص نے ملک کا دفاع ناقابل تسخیر بھی بنا دیا اور اس کو ہائی جیکر اس کے بدلے بنا دیا. قوم نے سوال کیا ہم سے کہ بھائی جس نے سی پیک دیا اس کو آپ نے نااہل تحیات کر دیا، اور جو بقول عمران خان کے فواد چودھری کے بند کمروں میں فیصلے ہوتے تھے، آپ نے 3 ماہ کے اندر اس کا مداوع کیا کیا ہے؟ لوگ سوال کرتے تھے ہم سے. لوگ سوال یہ بھی کرتے تھے ہم سے کہ کیا حکومت میں آنے کے بعد آپ جو نشاندہی کیا کرتے تھے کہ اداروں میں بیٹھے لوگ یہ غلطیاں کرتے ہیں، اور کیا پھر یہ سچ نہیں ہے کہ جو آپ بات کرتے تھے 20 سال سے، اور جس کے لیے خاص طور پر 4 سالوں میں قوم نے، پارٹی ووٹر سپورٹر نے جیلیں کاٹی، مقدمات بنے، انہوں نے اس آس کے لیے، اس امید کے لیے کہ ہماری قربانی سے نظام درست ہو جائے گا، ہماری قربانی سے ان غلطیوں کی تلافی ہو جائے گی، ہم تو قربان ہو جائیں گے مگر آنے والی نسلیں جو ہیں وہ آئین قانون کی بالادستی والے پاکستان میں رہیں گی. اور اگر وہ نواز شریف بات کرتا تھا تو اس کو تو میڈیا پہ بلیک آؤٹ کر دیا گیا، اور جو شخص اس سے کہیں آگے جا کے بات کرنا شروع کر دی، جس نے اداروں کے لوگوں کا نام لے لے کر باتیں کی اور وہ انٹرم بیل کروائے. اور میں نے اپنی زندگی میں یہ نہیں دیکھا کہ انٹرم بیل جو ہے وہ 25 دن کی ملے کسی کو اور پھر وہ بیل بغیر پیش ہوئے بغیر کنفرم بھی ہو جائے. میں کوٹ کروں گا، ایک صابر ہاشمی ہیں، پارٹی کے بڑے اچھے ورکر ہیں، انہوں نے کوئی ٹویٹ کیا، اس پر مقدمہ بنا اور اس کو کئی دن تک گرفتاری نہ ڈالی گئی، رلایا جاتا رہا. اور ایک عمران ریاض ایک اینکر ہیں، مجھے یہ اختلاف نہیں ہے کہ اس کو 3 دن کے بعد کیوں چھوڑ دیا گیا، مگر صابر ہاشمی کے ساتھ جو سلوک کیا عمران ریاض کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوا ہے. اور کیا نواز شریف کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے یہ کہنے پہ، غلطیوں کی نشاندہی کرنے پہ، اور جو بندہ عملاً یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے 3 ٹکڑے ہونے والے ہیں،
خدا نہ خواستہ، اور یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کا نیوکلیر پروگرام جو ہے وہ غیر محفوظ ہاتھوں میں ہے، کوئی نوٹس نہیں ہے. یہ ہے اصل وہ چیزیں جن کی وجہ سے کل حکومت ہار گئی اور نواز شریف جیت گیا. نواز شریف کا نظریہ جیت گیا. نواز شریف نے جو موبلائزیشن کی تھی، جو ایک ذہنی طور پہ قوم کو تیار کیا تھا، میں سلوٹ کرتا ہوں اس قوم کو. میں خوش ہوں اس بات پہ کہ قوم نے کل جو کیا ہے، زندہ قومیں اسی طرح کیا کرتی ہیں کہ آپ فیصلے جماعتوں میں، اگر ان کے فیصلے، اور تمام جماعتوں میں، ایک جماعت کی بات نہیں کرتا، میں کہتا ہوں جماعتوں کے اندر اگر اداروں کے لوگ کمپرومائز ہوں گے اور اگر وہ اس طرح جماعتوں کو چلائیں گے تو رد عمل اسی طرح آئے گا جو کل آیا ہے. میں یہ ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج جو حالات ہیں، اگر کوئی سنے سمجھے تو پاکستان کے بدترین حالات ہیں، کل کے بعد مزید ہوئے ہیں. اور اگر فیصلہ سازوں نے بند کمروں میں بقول عمران خان کے اسی طرح بار بار فیصلے کیے جاتے رہے تو پھر معاشی طور پہ تو بیڑا غرق پاکستان کا ہو گیا. اور یہ بھی بات کہتا جاؤں کہ ہمیں مینڈیٹ دیا تھا لوگوں نے، جب ہم نے کہا کہ ہم سیاست قربان کر رہے ہیں ریاست کے لیے، تو لوگوں نے مینڈیٹ ہمیں یہ دیا تھا کہ آپ معاشی طور پہ ملک کو سنبھالا دیں. لوگوں نے پیٹرول کے ریٹ بڑے ہضم کر لیا ریاست کے لیے، مگر لوگوں نے جو بات ہضم نہیں کی، جو قبول نہیں کی، وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ ہمیں مینڈیٹ دیا ہی نہیں تھا کہ پچھلی خرابیوں پہ ہم پردہ ڈالیں. ہم عمران خان کی خامیاں اور کرپشن، بے ضابطگیاں، نالائکیاں اور جن کا لاڈلا تھا اور جن سے جو غلطیاں کروائی جاتی رہی تھی، جس طرح نیب کے چیئرمین پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے، جس طرح آپ باقی احتساب کے اداروں میں بیٹھے لوگوں پر آپ بات نہیں کر سکتے، جس طرح واٹس ایپ پہ گروپ وہ بنتے تھے، کمیشن بنتے تھے، ان پہ بات نہیں کر سکتے، ان پہ آپ خاموشی اختیار کریں گے. یہ ہمیں مینڈیٹ حاصل نہیں تھا اور جس کی وجہ سے لوگوں نے اپنا کل رد عمل دیا ہے. میں پھر یہ کہوں گا اور آخری بات یہ کہنے لگا ہوں کہ میں تمام پالیسی سازوں سے، میں تمام پاکستان کے سٹیک ہولڈر سے، وہ مزدور، کسان، کسی جماعت کا لیڈر، ممبر، کسی ادارے کا ممبر، کسی ادارے کا ہیڈ ہو، وہاں کام کرتا ہوں، میں سب سے گزارش کر رہا ہوں کہ بار بار انا، خواہشات، پسند ناپسند کی بنیاد پہ اگر فیصلے کیے جائیں گے، کرتے جائیں گے، تو 75 سالوں میں جہاں ہم کھڑے ہیں، خدا نہ خواستہ اب کشن نہیں رہ گیا کہ مزید آگے جا سکیں. انہی اصولوں سے، انہی چیزوں کو آگے لے کر، اور یہ بھی کہتا جاؤں کہ جو ہمیں لوگ کہتے تھے، ڈراتے تھے، دباؤ میں لاتے تھے اس بات پہ کہ اگر فوری طور پر عدم اعتماد کر کے آپ حکومت میں نہ آئے تو فلاں آ جائے گا، فلاں بیٹھ جائے گا کسی چیئر پہ. کوئی کسی قسم کا ہمیں اس وقت بھی نہ نوٹس تھا، نہ ہم نے لیا تھا، مگر اتحادی جماعتوں کہ ہم فیصلوں پر کے پابند تھے. میں آج بھی یہ بات کہنے لگا ہوں کہ اگر قوم کا موڈ آج جو ہے، اگر آج کوئی ماورا آئین قدم اٹھائے گا، آج ہمیں کوئی جیلوں میں بند کرے گا، تو قوم اس کے لیے تیار ہے کہ قوم کسی دباؤ کو قبول نہیں کرے گی. جیل کے دروازے توڑ کر بھی اپنی ہیروز کو، اپنے محسنوں کو، اپنی جماعت کے لیڈروں کو
لوگ نکالنے کے لیے اب تیار کھڑے ہیں، لوگوں کی حد ہوگی یا برداشت کی۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آج نواز شریف پاکستان نہ آئے اور آج اگر نواز شریف نے سچ نہ سب کچھ کہہ دیا اور نواز شریف کو اب سارا سچ کہنا پڑے گا، اور کیے بغیر جماعت جو ہے یہ تو اپنی جگہ جماعتیں، قومی جماعتیں ٹوٹتی رہتی ہیں، توڑی جاتی رہتی ہیں، مگر ملک، ریاست خدا نہ خواستہ خطرے میں ہو تو وہ کبھی بھی اگر موقع ہاتھ سے نکل جائے تو اس کو بچایا نہیں جا سکتا۔ جماعت چھوٹی چیز ہے، ریاست کو بچانے کے لیے نواز شریف کو آنا پڑے گا، آنا چاہیے، آئیں گے، مگر یہ ضرور کہہ دوں کہ بند کمروں میں کیے ہوئے فیصلے جو ہیں، اگر کوئی کہتا ہے جس کا کوئی وہ جواب نہیں دے سکتا کہ کوئی ایک فیصلے کو وہ کوٹ کر کے کہے کہ یہ فیصلہ اس کے خلاف بند کمروں میں ہوا ہے، مگر ہم بے شمار فیصلے جو نواز شریف، مریم نواز شریف کے خلاف آئے ہیں وہ کوٹ کر سکتے ہیں کہ یہ ایسے فیصلے آئے ہیں جو آئین قانون سے ماورا تھے۔ ہم پھر بھی آگے چلنے کے لیے تیار ہیں اس شرط پہ کہ جب تک آپ کسی کو لاڈلا، کسی کے ذریعے آپ دباؤ میں، ادارے اگر خدا نہ خواستہ وہ لانے کی کوشش میں ہے، اور اگر آپ وہ جو فارن فنڈنگ کیس ہے اگر اس کا فیصلہ ٹائمنگ کے مطابق اناؤنس کیا جائے گا، وقت پہ نہیں کیے جائیں گے، اگر پنچایتیں ہوں گی اداروں میں تو پھر آئین کہاں ہے، قانون کہاں ہے، پھر اداروں کے فیصلے انڈیپینڈنٹ کہاں ہیں، پھر آزادانہ فیصلے کہاں ہیں۔ میں تو عمر کے اس حصے میں ہوں، مجھے اس پاکستان نے بہت کچھ دیا، میری پہچان ہے یہ پاکستان، مجھے عزت دی اس قوم نے، میں عمر کے حصے میں جس میں ہوں میں سب کچھ کہنا چاہتا ہوں، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جماعت کے اندر بیٹھ کے کچھ چیزوں کا ڈسکس ہونا ضروری ہے، وہ جماعت کے پلیٹ فارم پہ ہم کریں گے، مگر چند دنوں کے بعد ایک پریس کانفرنس میں اور کروں گا۔ میں سارا سچ کہنا چاہتا ہوں، میں سارا سچ قوم کے لیے، اپنے لیے نہیں۔ میرے پہ مقدمات بناتے رہیں، میری والدہ پہ مقدمات بنائے گئے بناتے رہیں، آج بھی قائم ہے وہ۔ میں نے 3 ماہ میں کوئی ریلیف نہیں لیا، نہ لوں گا، مگر میں اس قوم کے لیے، اس ریاست کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہوں، ہر وقت تیار ہوں۔ اور یہ بھی جو کچھ کہہ رہا ہوں میں خوشی سے کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی سروکار نہیں ہے، کوئی راضی ہو ناراض ہو، میں اس قوم کے لیے کہہ رہا ہوں، اور میں یہ بتا رہا ہوں کہ کل جو کچھ ہوا، کچھ چیزیں ہیں جو آج نہیں میں کہہ رہا، کچھ دنوں کے بعد وہ ساری چیزیں اگلوں گا۔ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ پہلا جو آپ کے سوال کا حصہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو شخص روز کہتا تھا 3 ماہ کے اندر کہ الیکشن ہونے چاہیے، فوری الیکشن ہونے چاہیے، وہ آج پنجاب میں اس کی اکثریت بن چکی ہے، خیبر پختونخوا میں اس کی اکثریت ہے، دونوں اسمبلیوں سے صبح ریزائن کرے، فوری الیکشن کی طرف ہمیں جانا چاہیے، ہم جانے کے لیے تیار ہیں۔ مگر یہ کیا طریقہ ہے کہ جہاں آپ ہوں وہاں آپ کہیں کہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے، اور جہاں آپ لوز کر جائیں اکثریت وہاں آپ کہیں کہ الیکشن فوری ہونے چاہیے۔ یہ دوہرا معیار اور دوگلی پالیسی اور یہ یو ٹرن جو ہے یہ قوم قبول نہیں کرے گی۔ ہمیں
الیکشن کی طرف بڑھنا چاہیے. اسی میں تمام خامیوں کا مداوع ہے، اور میں کہتا ہوں کہ منصفانہ انتخابات ہی پاکستان کی بقا کا ضامن ہو سکتے ہیں. اور جو بات آپ نے مفاہمتی یا مزاحمتی کی، دیکھیں بات سیدھی سی ہے کہ اگر آئین قانون کی بالادستی کو کوئی مزاحمت کہتا ہے تو تمام پاکستانی جو آئین قانون کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہیں ان کو پھر آپ مزاحمتی کہہ لیں، مفاہمتی کہہ لیں. کل جو رزلٹ آیا ہے وہ نتائج بتاتے ہیں کہ لوگ آئین قانون کی بالادستی کی جدوجہد جو نواز شریف نے شروع کی تھی اور جہاں رکی تھی، اور جس شخص نے رکی ہوئی تحریک کو جہاں سے شروع کیا وہ الگ بات ہے، چند دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ وہ حقیقی تھی یا حقیقی نہیں تھی، یا وہ باتیں کہہ کے کن کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی وہ بعد میں پتہ چلے گا، مگر بات وہی ٹھیک ہے. دیکھیں بڑا اچھا سوال ہے، میں جواب بھی آپ کی خدمت میں دے رہا ہوں اگر اجازت دیں تو. میں جواب وہی ہے جو میں نے پہلے اپنی گفتگو میں کہہ دیا کہ لوگ سوال کر رہے تھے گلی کوچوں میں کہ بھائی 3 ماہ کی آپ کی حکومت ہے، جو عمران خان کہہ رہے ہیں بند کمروں میں ججز اور جرنیل فیصلے کرتے ہیں، کیا نواز شریف کے خلاف اس طرح کے فیصلے نہیں آئے؟ ارشد ملک جج نے اعتراف نہیں کیا، ثاقب نثار کی آڈیو بتا نہیں رہی، تو پھر آپ حکومت کر رہے ہیں، نواز شریف کیوں باہر ہے، کیوں رکاوٹیں کھڑی ہیں اس کے واپسی میں؟ یہ لوگ سوال کرتے تھے. جواب ہمیں کل مل گیا ہے، اور جو میرے دل کی اگر بات کریں جو لوگوں نے جواب دیا ہے ان کی ترجمانی بھی میں کر رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے رکاوٹیں کھڑی کی ہوئی ہیں اور جن کی مشاورت یا اجازت کے بغیر آپ عمران خان کو گرفتار نہیں کر سکتے، ان کو سوچنا چاہیے کہ ایک کے لیے معیار اور ہے اور دوسرے کے لیے معیار اور، یہ بات نہیں چل سکتی. اور ایک اور بتا دوں آپ کو، اتنی بڑی جماعت کو پاکستان کی اور اتنے بڑے لیڈر کو اگر کوئی یہ سوچے کہ ہم اس طرح آسانی سے ہضم کر لیں گے، یہ ہم کرنے نہیں دیں گے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا کردار مسلم لیگ نون میں وہی ہے جو طارق بشیر چیمہ کا مسلم لیگ کاف میں تھا، آپ دونوں بھائیوں کو لڑانا چاہتے ہیں. یہ نواز شریف کی آواز ہے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں؟ یہ اپنے اندر سے سوال پوچھ لیں. آپ نے کہا جو آئندہ آنے والے انتخابات ہیں کل کے رزلٹ کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں آپ کی جو وفاق میں حکومت ہے، اسی نیریٹو، اسی مہنگائی، اسی لوڈ شیڈنگ کے ساتھ وہ آئندہ اکتوبر میں جنرل الیکشن میں جا سکے؟ دیکھیں جو قومی جماعتیں ہوتی ہیں وہ نتائج سے نہیں گھبراتی. قومی جماعتیں ریاست پر قربان ہوتی ہیں اور ہونی چاہیے، مگر بدقسمتی سے ماضی میں کوئی ایسی مثال نہیں ہے کہ کسی قومی جماعت نے ریاست پر اپنی سیاست کو قربان کر دیا ہو. ہم نے وہ بھی کام کر کے دکھا دیا. ہم نے سیاست کو 3 ماہ پہلے بتائیں کہ کیا پاکستانی عوام یہ نہیں کہہ رہی تھی کہ پی ٹی آئی کا کوئی ٹکٹ لینے والا نہیں ہوگا؟ آج ہمارے متعلق یہ بات کی جا رہی ہے. کیوں کی جا رہی ہے؟ حقائق کو جانچیں، سوچیں، سمجھیں. اور ہم نے ریاست کے لیے قربانی دے دی، مگر ہمیں یہ کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ ہم وہی نظام، وہی غلطیاں جو 70 سالوں سے ہوتی آ رہی ہیں اس پر کمپرومائز کریں. یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہ قبول کریں.
कमाल की डर है, क्यों नहीं साबित करते पूरा? देखें भाई, बात यह है कि अगर मेरे पे कोई दबाव होता या मैं दबाव लेता या घबराता तो यहाँ आता ना। मैं तो आपको सीधी सीधी बात कर रहा हूँ कि मैं उम्र के उस हिस्से में हूँ कि मैं तो पाकिस्तान पर कुर्बान होने के लिए तैयार हूँ। मियां साहब, ये आपकी सरकार की जो शिकस्त हुई है उस पर क्या पार्टी सदर को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? और ये भी बताइएगा कि क्या अब हुकूमत जो है वो अवाम का मैंडेट जो है वो बोल चुकी है, उसको जाहिर नहीं कर देना चाहिए, नए इलेक्शन की तरफ नहीं जाना? देखें, बात सीधी सी है कि पहले भी हमारे पास मैंडेट हुकूमत करने का नहीं था। हमने अदम एतमाद के ज़रिए जो कौमी हुकूमत बनाई उसका सिर्फ़ और सिर्फ एक पर्पज़ था, एक एजेंडा था, एक मकसद था कि मुआशी सूरत हाल को संभाला जाए, कभी कहीं डिफ़ॉल्ट ना कर जाएं। वो हम पूरा करते करते अगर आज कंप्रोमाइज़ करेंगे तो उससे बड़ा नुकसान ये हो जाएगा कि जो वो रट लगा रहा है कि फौरी इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन फौरी उस वक्त होने चाहिए थे जब हम अदम एतमाद की तरफ जा रहे थे और वो हुकूमत में था। उसको चाहिए था फौरी इंतखाबात करवाता, क्योंकि अवाम का मैंडेट वो खो चुका था। मगर हमने जो कबूल किया उसकी मतलब मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि पाकिस्तान को बचाना। मगर पाकिस्तान अब अगर फौरी इंतखाबात का मुतहम्मल है नहीं है तो इसका भी फिर खमियाजा कौम भुगतेगी, मगर मूजब जो है वो कोई और होगा। हम इंतखाबात के लिए तैयार हैं। क्या आपका राब्ता मियां नवाज शरीफ से हुआ है? अगर हुआ है तो क्या बातचीत हुई? अगर नहीं हुआ तो कर रहे हैं तो क्या बात करेंगे? अच्छा, ये भी ऐड कर लेंगे सर, ये बात आपको तो नहीं बताऊंगा। ये भी ऐड कर ले, इस तरह से कल नून लीग ने अपनी शिकस्त जो है रात को तस्लीम करना शुरू कर दी थी। क्या ऐसा नहीं लग रहा कि मुस्लिम लीग नून को एहसास हो गया कि इमरान खान को 5 साल पूरे कर लेने देने चाहिए थे? नहीं, एहसास की जहाँ तक आप बात करते हैं वो एहसास हमें शिद्दत से ये है कि अगर इसको और मौका साल दे दिया जाता तो शायद नए इंतखाबात के नतीजे में जो भी पार्टी हुकूमत में आती मुल्क को संभाला ना दे सकती। जिस तरह 3 माह के अंदर हम कोई अवामी रिलीफ नहीं दे सके, कितना बुरी हालत होगी मईशत की कि हम कोई रिलीफ 3 माह में नहीं दे सके, जबकि सबके इल्म में था कि इंतखाबात हैं, पेट्रोल के रेट हम फिर भी बढ़ा रहे थे, बिजली के रेट्स फिर भी बढ़ा रहे थे। क्या वजह थी? वो अंदर वही चीज़ थी कि एक कौमी ज़रूरत के तहत हम कर रहे थे, मगर नजरिया ज़रूरत को दफन करना होगा। बता दीजिएगा कि वज़ीर आला हमजा शहबाज, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, इन दोनों ने अपने इक़्तिदार की खातिर मुस्लिम लीग नून की सियासत को स्टेज पे लगा दिया। नवाज शरीफ साहब को 3 माह में नहीं ला सके, कोई रिलीफ नहीं दे सके। इस तमाम में इन दोनों की वजह से आपकी पार्टी तो खत्म नहीं होगी, क्या वजह? देखें, कभी जमातें ख़त्म नहीं होती, नज़रिया ख़त्म ना हो जाए। और क्योंकि ये एक नज़रियाती जमात है, उसमें गलत फैसलों का खमियाजा जमातें भुगतती हैं। जहाँ तक आपका सवाल है मरकज़ और सूबे में हुकूमत बनाने का, ये किसी अकेले का फैसला नहीं था, ये जमात का फैसला था। ये अंदाजा हो रहा है कि जो कहते हैं कि हम न्यूट्रल्स हैं वो ज़िमनी इंतखाब में न्यूट्रल नहीं थे। मैं इस पे कुछ दिनों बाद, क्योंकि जमात की मशावरत हो रही है और तमाम जो जमात के मेंबर हैं वो अपनी आरा जो हैं वो जमात के प्लेटफॉर्म पे देंगे। हमने शिकस्त तस्लीम की है और जिन वजूहात की बना पे की है और जो कुछ हुआ है उस पे बात बाद में करेंगे। ये लास्ट अब मरकज से आप लोग क्या हुकूमत खत्म करने जा रहे हैं? क्योंकि मरकज से हुकूमत खत्म होगी तो फिर इसी नवंबर दिसंबर में अक्टूबर में इलेक्शन होंगे। मैं तो अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो लोग ये कहते थे कि नवंबर दिसंबर में कोई अपॉइंटमेंट हो, कोई ये दबाव हो, किसी किस्म का नवाज शरीफ पे कोई दबाव नहीं था। मगर जिन्होंने
یہ بات کہی کہ ریاست کے لیے آگے بڑھنا چاہیے. ہم ریاست کے لیے تو تیار تھے ہیں اور خوشی سے وہ خودکشی کی، مگر ریاستی اداروں سے جو غلطیاں ہوتی ہیں، اداروں میں بیٹھے لوگوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، ان کا مداوع کرنا ضروری ہے. وہ ملبہ اٹھا کے ہم نہیں الیکشن کی طرف جا سکتے اور نہ ہم جائیں گے. ہم جو کچھ حقائق ہیں، جو بات میں کہہ رہا ہوں، وہ ہمیں ساری کی ساری قوم کے سامنے رکھنی پڑے گی اور نواز شریف کو پورے کا پورا سچ جو ہے وہ اب قوم کے سامنے رکھنا چاہیے. یہ بتائیے گا کہ جو کل کے الیکشن کے نتائج آئے ہیں، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اگر آپ دوبارہ الیکشن کے اندر جاتے ہیں تو آگے صورتحال کچھ اس سے مختلف نہیں ہوگی اور دوبارہ عمران خان کے لوگوں کی چوائس ہوگی؟ جب ہم حقائق قوم کے سامنے رکھیں گے تو 2013 میں قوم نے ہمیں 2/3 اکثریت دی تھی، اور اگر ہم نے پورا سچ رکھ دیا تو آنے والے انتخابات میں لوگوں کی مخالفین کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی.